اس کے جو صلح حدیبیہ کے جو اثرات مرتب ہوئے، جو مدینہ کے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتح کی بشارت اس لوگ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی فتح قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فتح مبین کا دروازہ کھول دیا۔ فتح کی بشارت سے مسلمانوں کو اطمینان ہوا جو پہلے بعض شرائط کی صلح کی وجہ سے ناراض تھے۔ تو اس کا جب اللہ تعالیٰ نے فتح کے اندر مسلمانوں کی اس جو صلح ہے جس کے بعض شرائط کچھ ایسی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہم کفار سے دب کے صلح کیا معاہدہ سائن کر رہے ہیں، تو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی تصدیق کر دی کہ جو فتح ہے وہ مسلمانوں کی ہے کے لیے ہے، تو ان کو اس سے اطمینان ہوا جو پہلے کچھ بعض شرائط کی وجہ سے ناراض تھے۔ جنت کی بشارت اس صلح میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سورہ فتح میں جنتی قرار دے دیا گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات تھی۔ اس سے صلح حدیبیہ میں شامل لوگوں کے مقام کا اندازہ ہوتا ہے۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر جو بھی صحابہ کرام شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی، اور ان کو وہ صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ میں شامل تھے ان کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے۔ فتوحات کی کشتی اول اس صلح نے مسلمانوں کے لیے پورے عرب کی فتح کے دروازے کھول دیے، اور عرب کی تسخیر کا عمل کھل کر شروع ہوا۔ اب کوئی بڑی رکاوٹ باقی نہ رہی، اور قریش کو اس صلح نے کمزور کر دیا، وہ اب مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہ رہے۔ تو جب صلح حدیبیہ کے معاہدے کے بعد جو عرب کے اوپر جو ساری کی ساری جو رکاوٹیں تھیں وہ مسلمانوں کے لیے ختم ہوگی، تو جو قریش تھے وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئے، کیونکہ سارے قبائل کے ساتھ مسلمانوں کی صلح ہو چکی تھی، تو اب وہ مسلمانوں سے لڑنے کے قابل نہیں رہے۔ مسلمان معاشرے کی توسیع اب تک مسلمان معاشرہ صرف مدینہ تک محدود تھا۔ اس صلح نے تقریباً تمام قبائل عرب میں مسلمانوں کے معاشرتی میل جول کے دروازے کھول دیے، جس کے نتیجے میں اسلامی معاشرہ پورے عرب میں پھیل گیا۔ یہ ایک شاندار توسیع تھی جو ماضی وجود میں آئی۔ اس صلح کا جو فائدہ تھا یہ ہوا کہ جو مسلمان معاشرہ جو ہے وہ عرب کے باقی تمام جو قبائل تھے ان کے ساتھ ان کا میل جول ہو گیا، جس کی وجہ سے اسلامی معاشرہ جو ہے پورے عرب کے اندر پھیل گیا۔ تو یہ ایک عظیم جو توسیع تھی، عظیم جو کامیابی تھی جو ماضی وجود میں آئی۔ کشیدگی کا خاتمہ اس صلح نے مسلمانوں اور کفار کے درمیان کشیدگی کا خاتمہ کر دیا۔ اس سے مسلمانوں اور کفار کا آزادانہ میل جول ممکن ہوا۔ اسلام اب اپنے طاقتور اثرات کی وجہ سے تیزی کے ساتھ پھیلنا شروع ہوا۔ اس صلح کے بعد عرب میں اسلام کے اشاعت کی رفتار بہت بڑھ گئی۔ اس سے صلح حدیبیہ کرنے سے مسلمانوں اور کفار کے درمیان جو کشیدگی کا وہ خاتمہ ہو گیا، اور اسلام ایک طاقتور اپنے طاقتور اثرات کی، اور اسلام جو تھا اپنے طاقتور اثرات کی وجہ سے تیزی سے پھیلنا شروع ہو گیا، اور اس کی جو پورے عرب کے اندر جو ہے اسلام کی پھیلنے کی جو رفتار تھی، پہلے کبھی کوئی ایک مسلمان ہو رہا تھا، کبھی دو ہو رہے تھے، لوگ سرعام مسلمان نہیں ہوتے تھے، کچھ گروہ جو تھے وہ چھپ کر بھی اسلام کو قبول کرتے تھے، لیکن اس کے بعد کیا کھلے عام لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں کی معاشی ترقی مسلمان اب چونکہ پورے عرب میں آزادانہ تجارت کر سکتے تھے، اس لیے شام کی طرف بھی تجارت میں وسعت پیدا ہوئی۔ اس طرح مسلمان معاشی طور پر بہتر صورتحال پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے، جس سے مسلمان خوشحال ہوئے اور ان کے معاشی وسائل بڑھ گئے، جنہوں نے آگے چل کر اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ تو اس سے کیا ہوا کہ صلح حدیبیہ کرنے سے مسلمان پورے عرب کے اندر اپنی تجارت کو کھلے عام کر سکتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے جو تجارت کے جو درآمد میں اضافہ ہوا، جس کی وجہ سے ان کے معاشی حالات تھے وہ خوشحال ہو گئے۔ انہوں نے جو اسلام کی جو تجارت کی وجہ سے جو اسلام کے جو مسلمانوں کے معاشی مسائل جو زیادہ اچھے ہوئے تھے، انہوں نے اسلام کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اشاعت اسلام میں اضافہ اس صلح سے اشاعت اسلام میں بہت تیزی سے اضافہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ اللہ کے دین میں گروہ در گروہ شامل ہو رہے ہیں۔ اس طرح چند اشخاص کی بجائے پورے قبائل اسلام لانے لگے، اس سے مسلمان کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ تو صلح حدیبیہ کرنے کے بعد جو اسلام کے اندر جو لوگ ہیں وہ قبائل اور گروہ کے گروہ شامل ہونا شروع ہو گئے، جس کی وجہ سے اسلام کی مسلمانوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ دفاعی قوت میں ترقی اب مسلمانوں کی دفاعی قوت میں بہت تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمان سپاہ کی تعداد 1400 تھی، جبکہ 2 سال بعد جب مسلمان فتح مکہ کرنے کے لیے آئے تو ان کی افواج کی تعداد 10,000 تک پہنچ چکی تھی۔ اس سے قوت میں تیزی سے اضافے کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔
صلح حدیبیہ کے موقع پر مسلمانوں کی جو سپاہ تھے ان کی جو تعداد تھی صرف 1400 تھی، لیکن 2 سال کے بعد یہی جو مسلمان تھے ان کی جو تعداد تھی وہ 10,000 تک پہنچ گئی۔ ان کے جو اسلام ہے وہ اس نے بہت تیزی کے ساتھ عرب کے اندر وہ پھیلا۔ مسلمانوں کی سیاسی فتح، یہ صلح مسلمانوں کی سیاسی فتح ثابت ہوئی۔ قریش اس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ ان کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے تھے، جن میں قریش کے مشہور جنرل حضرت خالد بن ولید اور حضرت عمر بن عاص بھی شامل تھے۔ تو جو مسلمانوں کی جو یہ سیاسی ایک قسم کی سیاسی فتح بھی اس کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ اسلامی ریاست کا تسلیم کیا جانا، اس صلح میں پہلی دفعہ تدریجی طور پر مسلمانوں کو مقابلے کی طاقت تسلیم کیا گیا اور پہلی دفعہ اسلامی ریاست کو باضابطہ طور پر مان لیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان ایک کمزور گروہ شمار ہوتے تھے، مسلمان باضابطہ طور پر حکومتی گروہ بن گئے، اس طرح ان کی ایک قوم کی حیثیت سے شناخت ہوئی۔ تو صلح حدیبیہ کے کرنے کے بعد مسلمانوں کو دستوری طور پر ان کو تسلیم کر لیا گیا کہ ان کو یہ ایک قوم ہے، ان کے ایک اپنے ان کو حکومتی گروہ کے طور پہ تسلیم کر لیا گیا، ان کی جو حیثیت ہے اس کو مان لیا گیا۔ مسلمانوں کی امن پسندی کا ثبوت، اب تک مسلمانوں کو ایک جنونی اور جنگجو قوم سمجھا جاتا تھا۔ معاہدے نے یہ تاثر ختم کر کے مسلمانوں کی امن پسندی کا عملی ثبوت پیش کیا، اس طرح مسلمانوں کی حقیقی تصویر لوگوں کے سامنے آئی۔ تو اس معاہدے کے کرنے سے مسلمانوں کے جو جنگجو جو عرب کے جو لوگ تھے وہ ان کو جنگجو سمجھتے تھے، ان کا جو مسلمانوں کو یہ تاثر ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے امن پسندی کا جو ان کا جو صحیح طرح کا جو ان کا امن پسندی کا جو ان کا تاثر تھا وہ لوگوں کے سامنے آیا۔ تدبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکار، یہ معاہدہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تدبر و فراست کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ اس کارروائی کے مکمل ہونے تک بار بار جذباتی فضا پیدا ہوئی اور خطرہ تھا کہ معاہدہ نہیں ہو سکے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تدبر سے ظاہری کمزوری کے باوجود فتح حاصل کر لی، جو بڑی جنگ کے بعد بھی ممکن نہیں تھی۔ گویا اس صلح نے قریش کے ہاتھ باندھ دیے۔ تو یہ جب اس کی جو صلح حدیبیہ کی کچھ شرائط ایسی تھی کہ مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، کہ ان کو لگ رہا تھا کہ جو کفار کے جو لوگ ہیں وہ ہمیں دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کے اندر بہت دفعہ بار بار کیا ہوتا کہ صحابہ کرام جو ہے وہ جذباتی طور پہ ان کو جذباتی ہو جاتے اور ان شرائط کو ماننے سے انکار کر دیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری کمزوری کے باوجود بھی کیا کیا کہ فتح حاصل کر لی اور اس معاہدے کو پائے تکمیل تک پہنچایا، جو کہ ایک بڑی جنگ کے بعد بھی ممکن نہیں تھا۔ خواجہ پولیسی کا عظیم النظیر نمونہ، یہ اسلامی خواجہ پولیسی کا ایک نمونہ تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ لکھتے ہیں، قریش کا اس صلح پر آمادہ ہونا اسلامی ریاست خارجہ کی واقع فتح مبین تھی۔ یہی وہ صلح حدیبیہ جسے عہد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیاست خارجہ کا شاہکار کہنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ ابتدا میں مسلمان دب کر صلح کرنے کے خلاف تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت نے ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صلح حدیبیہ کی اور جو اس کی جو شرائط تھی ان کو ماننا تھا، تو یہ خواجہ پولیسی کی جو تھی وہ واقع ہی فتح مبین تھی۔ فیصلہ کن کامیابی، اس صلح سے تمام عرب پر اسلام کی حکمرانی مسلم ہوگی۔ مسلمانوں نے قریش کی طرف سے بے فکر ہو کر دوسرے بڑے دشمن یہود کو زیر کر لیا، اس طرح قلب عرب پر مسلمانوں کا قبضہ ہوگا۔ اس معاہدے کے بعد بے شمار عرب قبائل مسلمانوں کے سیاسی حلیف بن گئے، گویا اس صلح سے مسلمان ایک بڑی قوت بن گئے۔ تو صلح حدیبیہ کے اندر کرنے کے بعد مسلمان جو تھے پورے عرب کے اندر جو تھے وہ ایک اسلامی حکمرانی جو تھی ان کی اس کو مان لیا گیا، اور اس معاہدے کے بعد جو عرب کے مسلمانوں کے جو ہیں وہ سیاسی حلیف بن گئے، گویا اس صلح سے مسلمان ایک بڑی قوت کے طور پہ دنیا کے سامنے نظر آئے۔ تھینک یو آل آف یو، ہیو اے گڈ ڈے۔